والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. ہم روزانہ کی ویڈیو پڑھائی تاریخ اور توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو ہمارے کرام پر، خصوصاً آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں بہنوں، آج کی اس درس عنوان میں روزی میں برکت اور بے برکتی کے اسباب. موضوع نہایت اہم، ہر شخص کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. ہر شخص برکت کا متلاشی ہے، برکت کی تلاش کے لیے جتنا کچھ ممکن ہو سکتا ہے ہر انسان اتنی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اس اہم موضوع پر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیچ کی جگہ کو پر کر لیں. تھوڑا سا محنت کریں گے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں گے، انشاءاللہ اس کا عزم ہے. اگر کوئی عرض ہے، اگر کوئی عذر ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے تو الگ بات ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تمام کو شفا دے، طاقت دے، قوت دے، حوصلہ دے، ہمت دے اور اسلام کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے قربانی دینے کے جذبے کو سلامت رکھے. آمین. بات یہ تھی کہ برکت کی تلاش کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کبھی جائز ہوتی ہے اور کبھی ناجائز ہوتی ہے. برکت کی تلاش کے لیے رزق میں اضافہ ہو جائے، تعویذ ڈنڈے کا سہارا لیا جاتا ہے، دکانوں مکان کے خیر و برکت کے لیے
ایک نشہ آتا ہے، انسان اس کو لٹکاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں اپناتے ہیں جو ظاہری تو نہیں ہے لیکن اندرونی ہے، وہ کھل کے تو نہیں کرتے ہیں لیکن چھپ کے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بتلا دیا جائے کہ یہ کام کرنے سے برکت ہوگی تو انسان اس کے لالچ میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی کل 22 رجب ہے، ایک رسم بدعت ہوتی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہو گیا ہے مجلس میں، دوسرے خطیب انشاءاللہ کریں گے، اس میں بھی یہی لالچ دی گئی ہے کہ اگر یہ کام کریں گے، رجب کے کونے کو منائیں گے تو اس میں روزی میں اضافہ ہو جائے گا، فقیری محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے کتنے طریقے انسان اپناتا ہے محض اس بنیاد پر، محض اس لیے کہ جو وہ کما رہا ہے اس میں برکت ہو جائے۔ ان تمام کوششوں کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا جاتا ہے، بلکہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ برکت کی تلاش ہر شخص کو ہے۔ کوئی قرآن خوانی کرواتا ہے، کوئی کچھ اور پڑھواتا ہے، کوئی معوذتین لکھ کر ٹنگوا دیتا ہے، یہ تمام چیزیں اسی لیے تاکہ برکت ہو جائے۔ برکت کی تلاش ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی برکت کو تلاش کرتے رہے، صرف روزی ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی، مال کے اعلیٰ اولاد میں بھی، عمر میں بھی، کاروبار میں بھی، علم میں بھی، بہت ساری زندگی کے ہر میدان میں برکت کی تلاش ہونی چاہیے کہ اللہ کی برکت نصیب ہو جائے تو اس کی وجہ سے کام آسان ہو جاتا ہے اور کامیابی قریب نظر آتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت ہے کیا۔ یہ سوال ہم کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز زیادہ ہو جائے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ اس سوال پر اکثر لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جائے۔ ایک مثال میں دوں، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، آپ کو اس نے دعوت دی کہ آؤ کھانا کھا لو، اور ہم نے جواب میں کہہ دیا بارک اللہ، اللہ برکت دے، تو جن کو علم نہیں ہوتا وہ جواب دیتے ہیں کیا یار برکت کی دعا دیتے ہو، کھانا تو ویسے ہی زیادہ ہو گیا تھا، کھانا تو ویسے ہی زیادہ ہو گیا تھا، کھایا نہیں جا رہا تھا، آپ نے برکت کی دعا دے دی۔ نہیں سمجھ میں ایک بات، شاید میں پھر سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی پوری توجہ میں چاہتا ہوں، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے واسطے شاید کچھ کام بن جائے۔ برکت کا مفہوم عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں برکت کی دعا دی گئی وہ بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے مثال دیا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور آپ کو اس نے بلایا کہ بھائی آؤ کھانا کھاؤ، اور آپ کو کھانا نہیں ہے، آپ نے دعا دے دی بارک اللہ، تو سکھلائیں گے کہ اللہ برکت دے۔ تو جس کو جانکاری نہیں ہوتی وہ یہ جواب دیتا ہے کہ آیا برکت کی دعا دے رہے ہو، میرا کھانا پہلے ہی سے زیادہ تھا، میں کھا نہیں پا رہا ہوں، ویسے ہی پڑ رہا ہے، آپ نے اور دعا دے دی۔ یعنی اس بیچارے نے یہ سمجھا کہ برکت کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا بڑھ جائے۔ کیا یہی چیز برکت ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ ایک دکان ہے، دو دکان ہو جائے، تجارت ہماری اتنی کی اتنی ہو جائے، ہمارا مال چند روپے سے اوپر کا ڈبل ہو جائے، کیا یہی برکت ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برکت کا یہ حقیقی مفہوم نہیں ہے، اس کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہو جائے، ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مکمل اسی کو برکت کا نام دے دیا جائے تو بات بنتی نظر نہیں آتی۔
نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اہم موقع کو برکت کے دوران دی ہے. شادی شدہ کوئی ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. کیا مطلب ہے؟ برکت ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بیوی کی جگہ دو بیوی ہو جائے, ایک شادی کی جگہ دو شادی ہو جائے. اگر یہ مفہوم نکالو گے تو کوئی برکت کی دعا نہیں مانگے گی, جان لیجیے. یہ مفہوم نہیں. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ جس چیز میں برکت کی ہم دعا کر رہے ہیں اس چیز میں خیر آ جائے, برائیاں نکل جائے, نقصان نکل جائے, خسارہ نکل جائے, خیر آ جائے. مثلا ہم نے کاروبار میں برکت کی دعا کی, صحیح بات ہے, وہ اس میں اضافہ ہو جانا یہ بھی برکت ہے, لیکن وہ ہمارا کاروبار نقصان سے بچ جائے. 1 لاکھ کا ہمارا مال تھا, اتنا ہی ہے لیکن نقصان نہیں ہوا ہے, یہ بھی برکت کی ایک شکل ہے. نقصان نہیں ہو رہا, خسارہ نہیں ہو رہا. ہم 1000 روپے کماتے ہیں, یہ 1000 روپیہ ہمارے صحیح مصرف میں آ جائے, کہیں اور خرچ نہ ہو, تو یہ ہمارے لیے برکت کی شکل ہے. ایک مثال دوں گا, ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے, کروڑوں کماتا ہے, اور ایک آدمی صرف 1000 روپیہ کماتا ہے, مثال کے طور پر. اب اگر یہ آدمی اس کا صحیح استعمال کر لے جاتا ہے, اس کا مہینہ گزر جاتا ہے, وہ بیمار نہیں ہوتا, وہ مریض نہیں ہوتا, اس کی دوسری ضروریات نہیں آتی اور آسانی سے گزر گیا, یہ اس کے حق میں برکت ہے. اور وہ آدمی جو لاکھوں کما رہا ہے, کمایا تو لاکھوں, لیکن ایک مرض میں مبتلا ہو گیا, اسی مہینہ اس کو علاج کرانا پڑا, پتہ یہ چلا کہ وہ جو علاج کرایا ہے اس کا خرچ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اس کا تو بچ رہا ہے, مہینہ پورا ہو رہا ہے, اور اس بیچارے کا زیادہ کمایا تھا, لیکن برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے بیماری آ گئی, خیر نہیں رہے گا اس میں, اس کا نقصان لگ گیا, گھاٹا لگ گیا. برکت اس کا ہے اس میں خیر آ جائے, نقصان سے بچ جائے. ورنہ آپ کیا کہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں برکت نہیں تھی. کتنی دولت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا صحابہ کرام پاس کتنی دولت. چند صحابہ کرام مالدار تھے, یقیناً مالدار تھے, اور آج کے تمام بڑے بڑے مالداروں سے بڑے مالدار تھے, لیکن اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے پاس اتنی دولت نہیں تھی. کیا ہے, ان کے پاس برکت نہیں تھی. یقیناً برکت تھی, لیکن وہ جو ہم سمجھتے ہیں برکت, وہ والی برکت نہیں تھی. مال زیادہ ہو جائے, مال بڑھ جائے, ایسا نہیں. اس میں خیر, جو بھی کماتے تھے اس میں خیر کا پہلو ہوا کرتا تھا, نقصان نہیں ہوا کرتا تھا. یہ برکت. کھانے میں برکت کا مفہوم یہ ہوا کہ جتنا کھانا ہے, جتنے کھانے والے ہیں, اتنے لوگوں پر کفایت کر جائے, نہ گھٹے نہ بڑھے. گھٹ جائے گا تو کھانے والوں کا نقصان ہو جائے گا, بڑھ جائے گا تو خراب ہو سکتا ہے. اس کو برکت نہیں کہتے. کہ ہم نے 10 دیگ پکوایا اور اس کے بعد کھانے والے آئے, بڑھ گیا, اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ کیا کریں گے؟ یا تو عزت و بڑھوائی, اس کا مطلب وہ ضرورت سے زائد تھا, یا پھر وہ خراب ہو جائے گا. اگر اس کا نام برکت ہو جائے تو اس کو برکت نہیں کہتے. یہاں خسارہ ہے, نقصان ہو رہا ہے, خیر نہیں ہے, شر ہے, اس لیے اس کو برکت کا نام نہیں دیا. برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے, نہ کھانے والوں کا اور نہ ہی کھانے کا. یعنی کھانے والے بھی تمام کے تمام آسودہ ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سڑے بھی نہ, گلے بھی نہ, نقصان نہ رہے, جس کا نام برکت ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کے اندر بھی اللہ جو دے اس میں برکت ہو, یعنی اس میں خیر ہو. 2 روپیہ کمائے, وہ ہمارا بچ جائے, محفوظ ہو جائے, صحیح استعمال ہو جائے, یہ برکت ہے. اور اگر لاکھوں کمایا اور اس سے بڑا خسارہ نکل گیا, تو اس کو برکت کا نام نہیں دیا جائے گا. اس سال آپ نے 1 لاکھ کمایا, دوسرے لاکھ 2 لاکھ کمایا, آپ کہیں گے برکت ہوئی, لیکن اگر ساتھ میں اس سے بڑا کوئی خسارہ لگ گیا, برکت کا نام نہیں دیا جائے گا. شاید کہ اب برکت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. کسے کہتے ہیں برکت؟ جو بھی سمجھ میں آئے ہوگی, جو بھی. کون بتائے گا؟ جو کوئی بھی شخص بتائے.
ہم لوگ اپنے لوگوں کو غیر نہیں ہے، یعنی شر سے بچ جائے، نقصان نہ لے، ہم اطمینان کی زندگی بسر کریں، یہ برکت۔ دولت کی فراوانی ہو اور سکون نہ ملے، چین نہ ملے، پریشانی ہو، یا دولت ہے استعمال نہ کر سکیں، اس کو برکت کا نام نہیں۔ اب سمجھ میں آیا شاید انشاءاللہ۔ آئیے یہ برکت ملے گی کیسے اور برکت جائے گی کیسے؟ ایک بار موبائل آگ رکھ دیجیے اور اگر استعمال کرنا باہر سے دیجیے۔ تھوڑی بات یہ بیان نہیں، خطبہ یہ بڑا کتاب نہیں، اچھی تقریر نہیں، چھوٹا سا درس ہے، مقصد ہے سمجھنا سمجھانا، ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے گا اور آپ کو بھی کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ قرآن سننے کی روشنی۔ یہ ہے برکت، اور ہر شخص کو اس کی تلاش ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو برکت دے، اللہ ہم کو برکت دے۔ کیسے ملے اس کے لیے قرآن و سنت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجے فرمائی، اگر انسان اس کو اپنا لے برکت ملنی ہی ملنی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے ہم برکت دیں گے، اور نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف بات بھی کہی ہے کہ نہیں اپنائیں گے تو نقصان ہے، یہ برکت نہیں ملنے والی۔ ایک مسلمان پریشان ہو جائے یا برکت سے محروم ہو جائے تو شاید اس سے بڑھ کر محرومی اس کے پاس کچھ اور نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سب بتلایا ہے۔ برکت کون دیتا؟ اللہ دیتا ہے۔ برکت کیسے ملے گی وہ اللہ نے بتلا بھی دیا ہے۔ اب اگر ہم وہ طریقہ اپنا کر کے اللہ سے برکت حاصل نہ کر سکے تو یہ ہماری محرومی بڑی محرومی۔ اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرنی ہے، اپنے رزق میں مطمئن ہو جانا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں آپ خوشحال ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپنا کر کے اللہ کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گا، ان طریقوں کو اپنانا پڑے گا، ان ذرائع کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ انسان کہ اللہ کی بہت ساری برکت چاہتا ہے تو تقوی اختیار کر لو۔ تقوی ہے کیا؟ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، اور جن باتوں سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جائے، بس ہو گیا۔ تقوی اپنا لے، برکت کی فراوانی ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اللہ نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے اس کو کیجیے، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جائیے، یہی تقوی ہے۔ بار آپ نے سنا ہوگا تقوی اختیار کیا جائے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، کیا مطلب اس کا مطلب یہی تقوی اختیار کرنے کا، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو آپ کریے، جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جائے، یہ متقی پرہیزگار کی علامت ہے۔ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اکثر و بیشتر چیزیں آج کی عوام بھی جانتی ہے۔ کیا کرنا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، آج اکثر بیشتر عوام بھی جانتی کہ اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور کن چیزوں سے روکا ہے یہ بھی وہ جانتی کہ اللہ نے اس سے منع، وہ جانتا ہے ایک رکھتا۔ بس ضرورت یہ ہے کہ اس کہی ہوئی چیز کو کرنے کا جو حکم ہے اس کو اپنا لے، جس سے روکا اس سے رک جائے، یہ تقوی ہے۔ اس کے
اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تقوی اپنایا آپ نے تو ہم برکتوں کی بارش کریں گے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہ اگر یہ بستی والی ایک بستی کی مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لیں. تقوی کا مفہوم اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں, جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تو بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو آسمان اور زمین کی برکتیں ہم پر کھول دیں گے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا, اللہ کو نہیں مانا, اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانا, اللہ کے احکام کو نہیں مانا, تقوی نہیں اختیار کیا تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے عمل کے بدلے ہم نے کو گرفتار کر لیا. آسمان و زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ آسمان و زمین سے اللہ برکتیں نازل کرنا, اللہ کھول دینے کی بات کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات, زمین کی برکت نکلے گی تو ہم اس سے مستفید ہوں گے, آسمان کی برکت آئے گی ہم اس سے مستفید ہوں گے. اور وہ برکت صرف کاروبار تک نہیں ہوگی, صرف رزق تک نہیں ہوگی, بلکہ ہمارے زندگی میں اور جو دوسری ضروریات ہیں اس کے اندر بھی وہ چیزیں شامل, اس کو برکت آ جائے. آسمان کی برکت اللہ بارش علی فرمائے, یا جتنی ضرورت دھوپ کی ہے اتنی دھوپ نازل فرمائے. اور زمین کی برکت یہ ہے زمین اپجاؤ ہو جائے گی, زمین سے بھی پانی ضرورت کے مطابق نکلے گا, زمین سے اناج صحیح معنوں میں جس قدر نکلنا چاہیے اسے نکلے گا. اگر یہ چیز ہے برکت. آج لوگ پریشان ہیں پانی کے لیے اور ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. پانی کی جو ایک رزق ہے نا, ہم نے ایک رزق کا مفہوم تھوڑا بڑا سمجھا ہے. ہم نے سمجھتے جو کما کے لائیں وہی رزق ہے, بس نہیں, وہ جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے وہ بھی رزق ہے, پانی بھی رزق ہے. آج پورا ہندوستان میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے وہاں کے لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں, برکت نہیں. اگر برکت چاہیے تقوی اختیار کریں, انشاءاللہ اللہ پلائے رزق میں برکت دے گا. لیکن انسان تمام تر کوششیں کر رہا ہے سوائے تقوی اختیار کرنے کے. آج بھی وہ چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو پہلے اپنائے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے ڈرے کرے, نہیں, اللہ کا عذاب آپ تو باز آ جائے, باز آنے کو تیار ہے. اتنا دل کے اندر اتنا ہٹھرمی آ گئی ہے. میں جو مثال دوں ہٹھرمی یا تکبر کہہ لیں, کتنا بھی ان کو سمجھائیے لیکن ان لوگوں نے عہد کر لیا ہے کہ نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے. حالانکہ ضرورت ان کو بھی ہے, پریشان وہ بھی ہیں, مر جائیں گے لیکن نہیں کریں گے. یہ صورت حال ہے مسلمان. تو تقوی اختیار کرے, اللہ برکتوں کی بارش کرنے کو تیار ہے, اللہ برکتوں کی زمین سے چشمے نکالنے کو تیار ہے. روزی میں برکت چاہیے تقوی. اگر ایسا نہیں تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو گرفتار کر لیا, عذاب سے دوچار کر دیا. کیوں؟ ان کے عمل کی بنیاد پر. تقوی نہیں تھا. اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا کہ نہیں کرتے تھے, اللہ نے جس سے روکا تھا اس کو بھی اس سے نہیں روکتے تھے. اللہ رب العالمین نے برکت کی, پریشان ہو گئے. تو یہ ایک چیز ہے تقوی. تقوی کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جتنی باتیں آئیں گی سب تقوی ہی کے تحت آئیں گی. اس کی تعریف ہی ایسی ہے کہ اللہ نے جو کہا جو کرنے کو کہا وہ کرنا ہے, جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. پوری شریعت اس کے اندر آ گئی. شریعت میں کبھی بھی دو چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا, کچھ چیزیں ایسی ہے جس سے رکنے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اب جتنی بھی باتیں آگے دیکھنے کے جائیں گے اسی کے اندر شامل ہیں. تقوی ہی کا ایک حصہ ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ برکتیں وہ
کیا ہے؟ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جسے کرنے کا حکم دیا ہے، کیا؟ زکات دو اور صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ تقویٰ کا ایک حصہ ہے، اس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تقویٰ ہی میں ہے. لیکن خصوصی طور پر مال کے حوالے سے اس عمل میں ہم ہوتا ہے کہ اول تو لوگ زکات نہیں لیتے جو فرض ہے، اور اگر کوئی زکات دیتا بھی ہے تو جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی پورا دیتا ہے تو اس پورا دینے کے بعد بھی خرچ کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ زکات دے چکے ہیں تو اس وقت بھی آپ اس حیثیت میں ہیں کہ دے سکے تو خرچ کریں، یہ ضروری. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تمہارے مال کو ڈبل کر دیں گے، یعنی زیادتی والی برکت. ایک تو خیر پریشانی سے بچا لے گا، خسارے نقصان سے بچا لے گا، دوسرے میں بڑھائے گا بھی. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم مال بطور زکات دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور مال کا یہ زکات دینے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل دیا جاتا ہے. ہمیں دکھتا نہیں کہ ہم نے اس سال 1000 روپے زکات نکالے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو 2000 کر دیا، ایسا نہیں. لیکن اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے اور مقام پر اس کی طرح اشارہ کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ہم اس کو بڑھائیں. ایک مثال میں دوں، سعودی کے اندر ایک کمپنی ہے کھانے پینے کی، اس کا ایک خاص ڈش ہے البیک، جس میں چکن فرائی کی جاتی ہے. اتنا بکتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں، کبھی بھی لائن لگانا پڑتا ہے. اور سعودی کے اکثر بڑے شہروں میں اس کی دکان، بڑی ہوٹل، لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں اور امیر غریب سب جاتے ہیں. اگر برکت چاہیے تو اور امیر غریب سب جاتے ہیں. مکہ میں ملے گا، مدینہ میں ملے گا، ریاض میں ملے گا، جدہ میں ملے گا، یعنی ہر اکثر بڑے شہروں میں سعودی کی اس کی کمپنی ہے. اب اس کے ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک راز کی بات کہ آخر اس کی بڑھوتری کیسے ہوتے جا رہی ہے، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری. اسی کے بازو میں لوگوں نے اور پوری کوششیں کی کہ وہ بھی اپنے پروڈکٹ ایسے ہی لاگو کر کے ایسے ہی بنائیں، اس سے اچھا پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ سب خراب ہے اس کے سامنے. ایک راز کی بات اس میں، راز کی بات یہ تھی کہ اس کے مالک نے پہلی بار جب شروع کیا اسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ ہر ایک پیکٹ پر میں سے 1 ریال اللہ کے راستے میں سکتا ہو. ہر پیکٹ پر وہ 1 ریال اللہ کے راستے میں سکتا کرے. اس وقت 12 ریال کا شاید آ رہا تھا، 4-5 سال پہلے ہوا. 1 ریال ہر پیکٹ میں اللہ کے راستے میں. اب آپ سوچیں، ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا، ہمارا ذہن ادھر کبھی نہیں جاتا. ہم اپنا مال بیچتے ہیں، تمام اخراجات جوڑتے ہیں، 25 پیسہ اس کا لگ رہا ہے، 50 پیسہ اس کا لگ رہا ہے، روپیہ وہاں لگ رہا ہے، سب جوڑتے ہیں. کم از کم اتنا منافع بچنا چاہیے، بھی جوڑتے ہیں. اللہ کے راستے کے لیے ہم نے کیا جوڑا؟ اس کو معمول بن گیا کہ ہر پیکٹ کے پیچھے ایک ریال اللہ کے راستے میں، اور اس کو انہوں نے پڑھتا
شام میں کاؤنٹ کرتے کتنے پیکٹ ہے، کتنے پیکٹ اتنا ہے اللہ نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سعودی کے اکثر بڑے شہروں میں البیت نامی ہوٹل آپ کو مل جائے گی اور لائن لگی رہے گی، یہ اللہ نے برکت دی۔ اور اگر یہ صورت اختیار نہ کی جائے، ایک مثال قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ قلم اگر آپ نے پڑھا ہے، 29واں پارہ کی ایک دوسری صورت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ بڑی حکمت کی بات، زکات وہاں دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے بڑھایا کہ ایک شہر سے کئی شہر میں معاملہ ہو گیا، اور یہاں اس کے اپوزٹ ہے، اللہ کفار سے مخاطب ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کو کیسا آزمایا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کا معمول تھا کہ سال میں جب پیداوار ہوگی، پھل توڑنے کا وقت آتا، پھل کو اتارنے کے بعد پھل کو 3 حصے لگایا کرتا، ایک حصہ پھر دوبارہ اسی کھیتی میں استعمال کرنے کے لیے، دوسرا حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء مساکین محتاج اللہ کے راستے کے لیے۔ اللہ نے برکت دی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، جس کے بچوں نے سمجھا کہ میرا باپ بیوقوف تھا، ایک تہائی حصہ فضول میں خرچ کر دیتا تھا، اگر اس کو بھی ہم شامل کر لیں تو اور مالدار ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کھائی اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، قسم کھائی کہ صبح صبح ہم جائیں گے، توڑیں گے، اور اب وہ تیسرا حصہ جو نکالا جاتا تھا ہم نہیں نکالو، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، جو زکات ہمارے باپ دیتے تھے ہم نہیں دیں گے، جو صدقہ خیرات ہمارے والد کرتے تھے نہیں کریں گے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، انہوں نے کچھ عمل ابھی نہیں کیا، ایک سال پھل توڑا ہے اور وہ تیسرا حصہ نکالا نہیں ملا، ابھی صرف نیت کیا ہے، عزم و ارادہ کیا ہے کہ زکات نہیں دیں گے، زکات نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گے، ابھی صرف ارادہ کیا ہے، ابھی عزم کیا ہے، ابھی صرف قسمیں کھائی ہیں، اس بار نہیں دینا ہے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، بس اللہ کو اتنا ہی کافی ہو گیا، اللہ کے غضب کو للکارنے کے اتنا ہی کافی ہو گیا۔ بس اللہ رب العالمین نے ایک آغاز بھیجا، اور اس کے بعد فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سوتے رہے اور ایک آقا بغولا آیا، کوئی ادا میں پھونک کے چلا گیا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ باغ ایسا ہو گیا جیسا کسی کی آج کے بعد بن یہ جو لوگ گئے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب یہ لوگ صبح صبح چپکے چپکے گئے تھے، ایک دوسرے کو آواز دے رہے تھے، اتنا چپکے سے کہ پڑوسی آواز سن رہے، چلو چلو جلدی چلو، سودی کاروبار کی وجہ سے ان کو راہ فرار اختیار کرنا پڑا، بھاگنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، نکال بازی۔ ایک اور چیز ہے جس سے رزق میں برکت آتی، وہ ہے رشتے ناطے کو جوڑنا۔ انسان کوئی بھی ہو،
اس کے رشتے دار ہوتے، بھائی بہن چچا آلو ماموں اعزا وقائب کی بڑی فہرست ہوتی۔ انبن ہونا یہ بھی انسان ہونے کے ناطے بعید نہیں ہے کہ ایک انسان ہو کسی سے جھگڑا نہ ہو، کسی سے اختلاف نہ ہو، یہ کوئی تو ایسی چیز نہیں جیسا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ہو کتنا بھی متقی ہے پرہیزگار ہے، ہو ہی جاتا ہے کبھی ادھر سے غلطی کبھی ادھر سے غلطی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو جوڑ دو، ناراض مت ہونے دو۔ لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، باتیں گانے ہو گئی، دو باتیں کہہ دیے نا، آگے بڑھو، ملاؤ، ان کو جوڑو، معاملے کا تصفیہ کرو، جو بھی ہوا اس کے انصاف کراؤ، 4 آدمی کو بیٹھاؤ، لیکن رشتے ناطے کو چھوڑنا نہیں۔ آج بڑے دھڑلے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اپنا سگا بھائی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ارے ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں، اس کی آنکھ چھانکتے بھی نہیں۔ میرے بھائی، اور حالت تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے والدین کے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ حالت کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اللہ برکت دے، کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رسول اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، من احب ان يبسط في رزقه وينصر له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے، اس کے رزق میں برکت ڈال دے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میرا اچھا تذکرہ کریں کہ بہت اچھا آدمی تھا، بڑا خوش اخلاق آدمی تھا، بڑا ملنسار آدمی تھا، بڑا دیالو آدمی تھا، بڑا رحمدل آدمی تھا، ذکر خیر کرنا چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کو جوڑے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ آپ کے رزق میں کمی ہے تو غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی رشتے دار کو توڑ دیا ہے، اس کو ہم جوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اگر وہ آتا بھی ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، وہ آتا بھی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، بات دوسری طرف چلی جائے گی، بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق میں اضافہ کرتا ہے، جس میں برکت نازل فرماتا ہے اور بے برکتی سے بچاتا ہے، وہ ہے اللہ پر بھروسہ، اس پر اعتماد۔ کہ ہم کوئی بھی کاروبار کریں اس میں غیروں پہ نہیں، اللہ پر بھروسہ اعتماد کریں۔ ایک مسلمان آج اس معاملے میں بھی بہت پیچھے ہے کہ اللہ کو اس کو بھروسہ نہیں رہتا، اس کو بھروسہ ہے تو کسٹمر پر ہے، اس کو بھروسہ ہے تو جس سے مال لیتا ہے اس پر ہے، وہ اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، کسٹمر کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اذان ہو گئی، اللہ نے کہا تقویٰ کہ چلو نماز کے لیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کوئی گراہک آ گیا تو ہم دکان بند نہیں کر سکتے، یا کسی کو بیٹھا کے نہیں آ سکتے، نماز پڑھ کے آتے پھر تم جانے کچھ نہیں۔ سوچتے ہیں کہ اگر آیا لوٹا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے گراہک کرتے رہیں گے، جب آؤ تو دکان بند رہتی ہے۔ بھروسہ کہاں؟ اللہ پر نہیں، بھروسہ اس پر ہے کہ اگر دکان بند ہوئی تو اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے کرنے لگیں گے۔ ایک سوال ہے کہ جب پہلی بار آپ نے صدر اٹھایا تھا اس سے پہلے ہمیشہ بند تھی، پہلا کسٹمر کس نے بھیجا؟ پہلا کسٹمر کس نے بھیجا؟ بولیے اللہ۔ اس سے پہلے بند تھی، کوئی نہیں آتا تھا، صدر گرا ہوا تھا، پہلی بار دکان آپ نے کھولی ہے، اس کے بعد بھی کسٹمر آ گئے، اللہ نے بھیج دی، اور اب اللہ کے لیے آپ بند کر کے لا رہے ہیں تو کیا اب اللہ نہیں بھیجے گا؟ اعتماد ختم۔ شروع میں ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، پوچھو کیسا؟ اللہ کے بھروسے چلتا ہے۔ جب تھوڑی دکان چلی اس کے بعد اللہ کا بھروسہ غائب ہو جاتا، ماشاء اللہ تبارک اللہ بھی چلا گیا، الحمدللہ بھی چلا گیا، اور پھر ہم رزق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتعود بطانا۔
اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ تو اللہ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندے کبھی دکان کھول کے بیٹھتے، کوئی کاروبار کرتے، اللہ تعالیٰ کو کھلا رہا ہے، صبح وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ کھلائے گا، محنت کرنا. یہ نہیں کہ اپنے گھونسلے میں بیٹھے رہے ہیں، نکلے ہیں، محنت کیا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے ان کو پتا نہیں ہے کہ وہاں رزق ہوگی، لیکن محنت کیا، ڈھونڈا تلاشا. یہ کام بندے کا ہونا چاہیے کہ رزق کی تلاش میں وہ نکلے گا اور اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ کو بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو نوازے گا. صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں آفس میں جاتے ہیں، کہیں ہم آفس میں جاتے ہیں اور وہاں کا باس تھوڑا ناراض ہو جائے ہماری گاڑی سے اور یہ کہے کہ ہم پسند نہیں کرتے، یا اس زبان سے کچھ نہ کہے لیکن ناگواری کے آثار محسوس ہونے لگے، تو آج کا مسلمان دوسری بار جاتا ہے گاڑی چلا کے جاتا ہے. اس کو اللہ کا بھروسہ نہیں، اس غیر مسلم کا بھروسہ ہے جو خود محتاج ہے، اللہ کا دشمن ہے. ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولے. نہ میں آپ کو کہوں، نہ آپ مجھ کو کہیں، نہ کوئی کسی کو کہے. اپنے اپنے بارے میں غور کرے کہ ہم نے تجارت کرنے کے لیے، حصول رزق کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے ہم نے اپنائے ہیں کہ نہیں اپنائے ہیں، کہ غیروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے. اگر کیا ہے تو کسی اور پر نمبر چھا کے. میں نے اس سے بھی ایک مثال دکھائی گی، ورنہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں جو گناہ کا کام ہے لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. ان کی مجالس میں شریک ہونا، کھانا پینا، کیوں نہیں جائیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، چاہے شرکیہ مجلس ہو. یہ مسائل آتے ہیں. اسی طریقے سے باتیں بہت سی ہیں، میں ختم کرنا چاہوں گا. الصدق فی البیع والشراء کی برکت چاہیے اور بے برکتی سے بچنا ہے تو ہے کہ بیچنے خریدنے میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ورنہ برکت ختم ہو جائے. سچ بولیں گے تو برکت آ جائے. سامنے والا لے گا کہ نہیں لے گا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم سچ سے بتائیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البیعان بخیر ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق علیہ. فرمایا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دو لوگ بیچتے خریدتے ہیں، سامان کا سودا کرتے ہیں، تو جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک دونوں کا واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے. یہ دوسری چیز. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، بس اگر وہ دونوں سچ بولے اور وضاحت کر دیا مال کے اندر کیا گڑبڑی ہے، کیا سچائی ہے، بیان کر دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ ان دونوں کے بیع و شراء میں برکت دے دیتا ہے. کہاں؟ اگر اس میں کچھ عیب ہے بیان کر دو، اس میں برکت مل رہی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بیان کر دیا سامنے والا لے گا نہیں، مال کچھ اور ہے، دیتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، سمپل کچھ اور بھیجتے، اور جب مال سپلائی کرتے ہیں تو کچھ اور بھیجتے، لیبر کچھ اور لگاتے، اصلی لکڑی کچھ اور ہوتی. تمام چیزیں ہم کرتے ہیں اور پھر کہتے برکت نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولو. سامنے والا لے گا کہ نہیں لے گا، کتنے میں لے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ اللہ اس کے دل میں ڈالے گا کہ ہاں لے لو. اللہ اس کے دل میں ڈالے گا کہ اتنے میں معاملہ طے کرو، طے ہو جائے گا. اور اگر کم بھی ملا اللہ برکت دے دے گا. برکت ملی نقصان سے بچے، خسارے سے بچے. تھوڑا ہی ملا آپ کا کام ہو گیا، آگے بنا کے زندگی بسر کرے گا. اور بہت سارے بھائی اللہ کی قسم اتنی میری خرید پڑ رہی ہے، آپ کو کیسے دے دیں؟ عجیب معاملہ ہے، کرسی کے آگے طے بھی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم، قسم اللہ کی، اتنی بھی میری خرید کی ہے 15 روپے کی، اور اس کے بعد کرتے کرتے وہ 14 میں دے دیتے، 14.5 میں دے دیتے. یہ بھائی اپنے جیب سے کیوں دے رہے ہو؟ اتنی محبت کہاں سے آ گئی؟ چھوٹے ہو اور اللہ کی قسم چھوٹی لوگ بتا رہے ہو. ایک جن چھوٹ اور دوسرا اللہ کا واسطہ لے. اور یہ عام سی بات ہے اور ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہا ہے. اور اتنا
کما لیا، اتنا ہم نے کما لیا، اور بھنگار لائن جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں بیان کر پاؤں گا جتنا آپ جانتے ہیں، اور ہر شخص جان رہا ہے کہ کہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے کاروبار کے بارے میں اچھا جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں اچھا جانتا ہوں، فلاں اپنے بارے میں جانتا ہے، تو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو بیچنا۔ سنیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اس روایت کو پچھلے درس میں نے پیش کیا تھا، یہاں پہ فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین چار معاملہ کرے گا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بطور سزا چار معاملہ کرے گا، لا یکلمهم اللہ، اس سے بات نہیں کرے گا، رفت کے ساتھ، ولا ينظر إليهم، ان کی طرف دیکھے ہوئے رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، ولا يزكيهم، یہ گناہگار ہوں گے، ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ تین قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی بطور سزا چار چیزیں کرے گا، ان سے بات نہیں، ان کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں، ان کو پاک و صاف نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب۔ ابو ذر اللہ تعالی فرمایا وَخَسِرُوا، یہ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، نقصان میں آ گئے۔ قال من یا رسول اللہ، پوچھا جا کے نبی تین لوگ کون ہیں جن کا یہ معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا المسبل الازار، پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ازار کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے۔ ہم رکھتے نہیں رکھتے نا، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہم اپنے پین کو پیجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھتے نہیں نا؟ مومن الحمدللہ، کون فخر سے بولا الحمدللہ ہم مومن ہم نہیں رکھتے؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ ثابت قدم رکھے۔ یہ وہ معاملہ ہے مسلمانوں، اس معاملے میں ہم شرم کھاتے ہیں کہ یہاں مسجد میں ہم نے اس کو فولڈ کر لیا تھا، اٹھا لیا تھا، کھوس لیا تھا، اور مسجد سے نکلے نہیں، سلام پھیرا ہے، فوراً اس کو نیچے کر لیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں؟ اچھے خاصے نمازیوں کو میں دیکھتا ہوں، نماز کے پابند ہیں، دیندار ہیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، استقامت نہیں آتی، ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دوسرے لوگ پسند کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوسرے لوگ پسند کرنے لگتے ہیں کہ یہ آدمی دیندار ہے۔ اب وہ ہمارا دل خود ہی خراب ہے جو ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، حالانکہ دوسرے کی نگاہ میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو پہلا وہ شخص ہے المسبل الازار، اپنے ازار کو ٹکنے سے نیچے کرنے والا ہے، جس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرے گا کہ جو ہے چار عذاب سے دوچار کرے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اللہ نہیں دے گا کیا ہو جائے گا؟ اللہ بات دے گا کیا نقصان ہے؟ یہی نا 5 سال میں کیا نقصان ہے؟ کہہ سکتے بھائی، کہنے والے اتنا دل رکھتے ہیں، گردہ کے اندر رکھتے ہیں، ایمان ان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، وہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے مقابلے کیا ارے نہیں بات ہے تو کیا ہو جائے؟ بولتے ہیں بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ نہیں رکھتے، ارے روزہ رکھو ملا، اور نہیں رکھتے چھوٹ کے کھائے گا، ارے جب اللہ سے نہیں رکھتے تو لوگوں سے ڈرنے کیا بات ہے؟ کیسے نہیں کہتے؟ کہاں جائیں؟ کبھی تنہائی سوچ لینا، کبھی تنہائی سوچ لینا، شاید ہمیں ہنسی آ رہی ہو، لیکن ایک مسلمان جتنا چری ہو گیا ہے اتنا غیر مسلم بھی، اگر غیر مسلموں کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکالیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، یہ کرے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، اور گھر کے اندر مسلمان، گھر کے اندر ہمارا بیٹا کرے، ہماری غیرت نہیں جاتی، اللہ کے لیے باز آنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، اللہ پاک و صاف نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے المسبل الازار والمنان، احسان کر کے جتلانے
اور تیسری جو ہمارا مقصد ہے کہ اس میں پیش کر رہا ہوں المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعہ سے اپنے سامان کو بیچتا ہے، قسمیں کھا کھا کر کے، چھوٹی قسمیں کھا کر کے جو اپنے جو سامان کو بیچتا ہے، اللہ رب العالمین یہ سزا اس کو 4 سزا دے گی۔ جو 4 سزا کا مستحق ہوگا، کیا اس کے مال میں دنیا میں اللہ کا برکت ڈالے گا؟ اتنا بڑا مجرم کہ اللہ دیکھنے والا نہیں کرتا اور اس کی اسی عمل میں برکت ڈالے، ہو نہیں سکتا۔ ارے آپ اپنا قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اپنے مال کی قیمت بتانے کے لیے سامنے میں پوچھتا ہے کہ تم خریدے، ہم اتنے میں بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو لے جانا ہے، ہم زیادہ کرنا جہاں تک ہو سکے، نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، بتائیے قیمت پوچھ رہا ہے کہ تم خریدے، نہیں اتنے میں ہم خریدیں، اور کمپنی کے اتنے میں کیا، وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کمی ذاتی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ نہ بولے، قسم نہ کھائیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین برکت کو چھین لیتا ہے اور برکت نصیب نہیں ہوتی۔ ہر ایک چیز ہے شرکا، ایسا پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، کاروبار ہمارا پارٹنر ہوتا ہے، جب تک اس میں صداقت نہیں آئے گی، جب تک اس میں شفافیت نہیں آئے گی، جب تک اس کو ہم جھوٹ سے پاک صاف نہیں کریں گے، خیانت سے پاک صاف نہیں کریں گے، چوری چماری سے پاک صاف نہیں کریں گے، تب تک برکت نہیں آ سکتی۔ کتنا بڑا بڑا کاروبار ہوتا ہے اور وہ اچھے سے منظم ہو جاتا ہے اور چلنے لگتا ہے، 4 پیسے آنے لگتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد معاملہ کمپنی ختم ہو گئی۔ معاملہ کیا ہوا؟ ایک پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کے ساتھ دغا کیا ہے، خیانت کیا ہے، بیچا کتنے کا ہے، بتایا کتنے کا ہے، خریدا کتنے کا ہے، بتایا کتنے کا ہے، اور عجیب معاملہ ہے، اور عجیب معاملہ ہے کہ ہم اس طریقے کا پورا ماحول اچھا بنا ڈالے ہیں، ایک سامان 25 روپے کی اصل قیمت ہے اور اتنا سیٹنگ ہماری ہے، اس کو سیٹنگ کہتے ہیں، بیوقوف لوگوں اس کو سیٹنگ ہم کہتے ہیں، اس دکاندار سے اس کو 35 روپے کی ہم پاؤ کی بنوا دیتے ہیں، لوگ 35 روپے کے لائے، اب سامنے والا پوچھنے نہیں جائے گا، لیکن آپ نے کام کیا ہے اور سوچتے ہیں ہم نے اتنا کما لیا۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے جو پارٹنرشپ میں دوار آ جاتی ہے، جو ٹوٹ جاتی ہے، خسارہ لگ جاتا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم خیانت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا حدیث قدسی میں انا خالق الشریکین ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا قال خرجت من بينهما۔ جب 2 پارٹنر ہوتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں، یعنی اس میں برکت میں ڈالتا رہتا ہوں، جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے تب تک یہ برکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن جب ایک اس میں سے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اس کے بعد میں اپنی برکت کروں۔ بہت سارے لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار ہوں گے اور اس کی تلاش میں ہوں گے، برکت کی تلاش میں ہوں گے اور اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہوں گی، میں یہ کہوں گا چلو لاعلمی میں ہو رہی ہوں گی، لیکن آپ سے توبہ کریں، ہم ایسا نہیں کریں۔ اور ایک چیز ہے الوقوع فی کل امر، ہر معاملے میں ایک دم صبح صبح انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اکثر مسلمان سوتا ہے اور اس کو غیر مسلم نے اپنا لیا، وہ جاگتا ہے۔ جب تک ہم سو اٹھتے ہیں تب تک وہ آدھا سے زیادہ کاروبار کر چکا ہوتا ہے۔ ایک محلے میں آپ جائیں کسی کام سے، اگر مسلم محلہ ہے تو دکانیں آپ کو کھلی ہوئی نہیں ملیں، تو کیا ہمارے فلاں محلے میں چلو وہاں مل جائے، بیچارہ وہاں دوڑ کے چلا جاتا وہاں مل جاتا ہے، کیوں؟ وہ غیر مسلم محلہ ہے، ہمیں غیرت نہیں آتی، ویسے ان کو غیر مسلم مانتے ہیں، ان کو مشرک مانتے ہیں اور ان کو کافر مانتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، وہ اس معاملے میں آگے جا رہے ہیں، آپ پیچھے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں، اور پھر کہتے برکت نہیں ہے۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ جو خریدنے کا وقت ہے، گراہک کا جو آنے کا وقت ہے،
اور پھر برکت تلاش کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم جاگتے ہیں، جب گراہک نہیں آنے والے دکان کھولے بیٹھے ہیں، جب آنے والے دکان بند ہے، برکت کہاں سے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میرے امت کے صبح سویرے جو اعمال کریں اس میں برکت نصیب فرمائے۔ کس کی دعا؟ مولوی کی، پیر کی، فقیر کی، کسی نمازی کی؟ ارے ہمارے نبی کی، جس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کیا اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد فرمائے گا؟ ہم دیکھیں اپنے نبی کی کہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے کہ ہمارے امت کو برکت مل جائے، اور ہم ایسے ہیں کہ خود اپنے بارے میں ہمیں فکر نہیں، برکت مل رہی ہے لینے کو تیار نہیں۔ کہاں سے برکت ہے؟ دعا اللہ کے نبی نے صبح میں کیا ہے اور ہم شام میں کھولے بیٹھے ہیں، تو شام میں برکت نہیں، صبح کی دعا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفر الحافظ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہم وکان سفر رجل تاجرا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے صبح سویرے والے اعمال میں برکت نصیب فرما دے۔ سفر یہ صحابہ رسول کا نام ہے، یہ ایک تاجر آدمی، اور یہ اپنے غلام کو، اپنے بچوں کو ایک دم صبح صبح تجارت کے لیے بھیجا کرتے ہیں، دعا سنی نہیں ہو، برکت کوئی ملنے والی، چنانچہ صبح صبح برکت علماء لوگوں کا مال بڑھ گیا، حتی کان لا یدری این یدعو معه، یہاں تک کہ اتنا بڑھ گیا کہ ان کو خود پتا نہیں کہ میرا مال کہاں کہاں رکھا۔ کون سا عمل تھا؟ صبح صبح ہم اٹھیں گے، ہم جاگیں گے، ہم کبھی نہیں جا سکتے، اور عہد کر کے بیٹھے نہیں جاگیں گے، اتنا پکا ارادہ ہے کہ ہم اٹھیں گے انہیں کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ رمضان میں سحری کھا کے فوراً سو جائیں گے، نماز جائے جانے دو، تجارت جائے جانے دو، برکت جائے جانے دو۔ پھر مسلمان میں جب برکت نہیں ہوتی، اتنا کمایا سب چلا گیا، یہاں نقصان وہاں خسارہ۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں سے آپ اپنے طور پر خود منتخب کیجیے کہ آج سے اس چیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے، بس کوئی کسی کو نہ نہیں۔ فائدہ ہمارا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی تجارت کے فائدہ کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے، اس برکت کی تلاش کے لیے ان میں سے جو کام بتائے گئے ہم کو انجام دینا چاہیے۔ فائدہ میرا ہے نہیں، آپ کا، آپ کے فائدے کے، آپ کے رب، آپ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، برکت وہیں سے ملنے والی، وہاں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو شارٹ کٹ راستے ہم نے اپنائے ہیں ان کو چھوڑی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں عمل کی توفیق دے، میرا العالمین جو کچھ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، میرا رب ہمارے بھائیوں کو بھی عمل کرنے والا بنا، رب جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غفلت ہوئی ہیں، اس کو معاف فرما، اور ہم تمام کی تجارت میں، رزق میں اضافہ فرما، برکت اپنا نصیب فرما، نقصان اور خسارے سے بچا لے، میرا ہر سودی کاروبار سے بچا لے، میرا ہر ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو جس سے تو راضی ہوتا ہے، وہ تمام اعمال سے ہمیں بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ میرا ہر ہم کوتاہ ہیں، کمزور ہیں، میرا ہر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، دل میں خواہش آتی ہے کہ اس کو اپنایا جائے گا لیکن نہیں کر پاتے۔ میرا تجھ سے دعا کو ہے تو ہمارے اندر ہمت دے دے، حوصلہ دے دے کہ ہم وہ کام کر لے جائیں، تیری توفیق سے ہم کر سکتے ہیں، جو تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے حق میں دعا فرما کہ ہمیں ان تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اسے آپ کے کفت حسنات میں شامل کرے، آپ کے انداز کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کے جذبات کو
جسے آپ نے اتنے بخوبی انداز میں وضاحت فرمایا ہے، جس کا سماج متقاضی تھا، جس کے ہم اور آپ حاجت مند ہیں۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ مزید آپ اس پر گفتگو کرتے، لیکن وقت کی تنگ دامانی کے بنا پر، جیسے کہ ہمارے دوسرے مہمان موصوف بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن قبل اس کے ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کافی اہم نکات جسے ہم اگر ذہن میں تذکیر کی خاطر دہرانا چاہیں تو تقویٰ ہے، صلہ رحمی ہے، سود سے احتراز کرنا، اوائڈ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو بیع و شراء کے خرید و فروخت کے طریقے بتائے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں یہ بھی سکھائی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے اندر جہاں پر ایک فائدہ تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جتنا بھی قرض ہمارے اوپر ہو تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ، پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ دوسرا، اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین سے ہم نے اس دعا کے اندر حلال طلبی کی دعا کی ہے، اللہ رب العالمین سے حلال چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے ختم ہونے کے بعد لوگوں سے کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، جو ہم مسجد سے نکلنے کی بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری فضیلت جو اللہ رب العالمین تو نے ہم پر انعام و اکرام کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، ساتھ میں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول رہو، اللہ رب العالمین کی تسبیح، تہلیل، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، جس کا اشارہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لو، اگر تم اس سے بھاگو گے، کتراؤ گے تو میں تمہیں محتاجگی میں مبتلا کر دوں گا، پریشان رہو گے، دن رات لگے رہو گے، لیکن تمہاری تنگ دامانی، تمہاری روزی میں برکت، یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنا وقت خاص کر لو گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہارے سینے کو میں تمہارے سینے کو اطمینان بخش دوں گا تمہارے سینوں میں، اور تمہارے محتاجگی کو دور کر دوں گا، تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا۔ ہم دن رات اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائی، میرے اسلامی ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ہم سوچیں ہماری زندگی کتنے دن کے لیے ہے، ہم کتنے دن رہنے والے ہیں، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا، میں، آپ، ہر کوئی اس کا مخاطب ہے کہ غور کریں اپنے رشتوں پر، اپنے تجارت پر، اپنی ساری چیزوں پر۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم پہنچے تو کس حرام کام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو منہ دکھائیں گے، کس چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاضری کا ثبوت دیں گے۔ ہم غور کریں، تنہائی میں سوچیں اس بات پر، اپنی زندگی کو آزمانے کی کوشش، اس پر دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمیں کن چیزوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور ہم ایک دلی درخواست یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی بزم میں کہیں بھی حاضر ہوں تو کوشش کریں کہ کاغذ پین وغیرہ لے کر پہنچیں، تاکہ جس طرح شیخ موصوف نے 4-5 نکات کی طرف نشاندہی کی ہے تو ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تقویٰ کے اوپر آپ نے اتنی اچھی وضاحت فرمائی ہے، سود کے بارے میں، اور اسی طرح سے اور بھی جو تفصیل رشتہ داری اور تجارت بیع و شراء کے تعلق سے جو چیزیں سمجھائی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے ڈیلی روٹین کے اندر، اس کو احتساب کہا جاتا ہے، سیلف اسسمنٹ، کہ ہم پرکھیں اپنی زندگی کے اندر۔ ہم نے آج صرف اسے سنا ہی نہیں، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو نافذ کیا، اس کو رکھا ہے اپنے ذہن کے اندر، تو ہم اگلے دن اس کو پرکھیں۔ تو یہ ہمارا جس طرح ایک اسکول کے اندر طالب علم پڑھتا ہے اور اس کا اگلے دن استاذ مناقشہ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ طالب علم نے کتنا اسے سمجھا ہے، یہ ہمارا دینی درس، ہماری دینی درسگاہ ہے، ہماری دینی تعلیم حاصل کرنے کا ایک بزم ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ کافی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اب جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں کہ اس ماہ رجب کے تعلق سے جو ہمارے سماج میں، جیسا کہ ہمارے محترم مہمان نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اس تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ضعیف اور موضوع روایات کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہیں اور لوگ اس میں بڑے شد و مت کے ساتھ اور مخالفت کے اظہار کے بنا پر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر عمرہ کیا جاتا ہے اور شوق اور رغبت ظاہر کیا جاتا ہے کہ شروع کے 10 دن ہمارے رجب کے پڑیں گے عمرہ میں، اور باقی کے 10 دن ربیع الاول کے پڑھنے والے ہیں، تو اس طرح شب معراج بھی ملے گی اور شب عید میلاد بھی ملے گی۔
تو یہ اس طرح کے خرافات اور دنیا بھر کے ہمارے یہاں جو بدعات اور خرافات صلاۃ الرغائب وغیرہ انجام دیے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، میں اس موضوع کی وضاحت کی خاطر اپنے مہمان محترم جنہوں نے کافی سبوتوں کو برداشت کر کے یہاں پر تشریف اور ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ ماہ رجب اور مروجہ رسوم و بدعات، فضیلۃ الشیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظہ اللہ۔